الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے یہ ہماری جو ہے وہ 23ویں کلاس ہے، اور پچھلی کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم آیت نمبر 185 جو ہے اس کا کوئی نصف حصہ ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اور ابھی اس کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم وہ نصف حصہ جو ہے نا اس سے آگے کا جو نصف ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ومن کانا مریضن، جو کوئی مریض ہو۔ اب دیکھیں وہ مریض تھا ان ایام بیز کے روزوں میں، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا، پچھلی کلاس میں پڑھا ہے۔ او علی سفرن، یا وہ ہو سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو تعداد پوری کرے۔ وہاں بھی کہا تھا دوسرے دنوں میں جا کر تعداد پوری کرے، اور یہاں بھی کیا ہے، دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ہمارے خیال سے تو آسانی اس طرح تھی کہ اللہ کہتا بس جو سفر میں ہے وہ گیا ہے تو گئے۔ آپ ذرا دیکھیں، یہاں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ چلو تم مریض ہو تو نہ رکھو، سفر میں ہو تو نہ رکھو، لیکن یہ نہیں کہتا کہ رکھو ہی نہ، دوسرے دنوں میں رکھو۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم تعداد ضرور پوری کر لو، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم تعداد پوری کیا کرو۔ آگے کیا فرمایا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ آ گیا جی دوسرا حاصل۔ پہلا حاصل ہم نے کیا پڑھا تھا، تقوی، اور وہ تھا حاصل عمومی، اور یہ ہے یہ دوسرا حاصل، حاصل نمبر روزے کا دوسرا حاصل ہے اللہ کی کبریائی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللہ، یہ تکبر کیا ہے، کبر کیا ہے، کبر وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، آخری آیت کیسے ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آتا ہے نا، فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، یہ تو سورہ کہف کی آیت ہے۔ بہرحال وہ آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو کبر کا مطلب ہے فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا،
تو یہاں آ رہا ہے والے تکبر اللہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو. یہ وہاں بھی آیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ کبریائی کیا ہے جو دوسرا حاصل ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں یہ ہے حاصل خصوصی. اس کا تعلق جہاد سے ہے. یہ جو بدر کی تیاری ہے اس سے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سمجھ لیں کہ حاصل خصوصی جو ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ مکہ میں وہ جو حاصل عمومی جو ہے نا اس کو اس کے لیے روزہ تو اس کے لیے بھی چاہیے نا، لیکن وہاں اس کو نہیں رکھوایا. ٹھیک ہے نا. اگر مکہ میں رکھوایا جاتا تو وہ حاصل عمومی تو حاصل ہوتا نا، وہ تو حاصل ہوتا. لیکن یہاں آ کر جب اب جہاد ہونے والا تھا، جہاد کی تیاری کروائی جا رہی ہے نا. اب آپ ذرا سوچیں اس بات کو اس طریقے سے کہ عادات ہوتی ہیں نا. اب روٹین چھوڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. جو آدمی سگریٹ پیتا ہے اس سے پوچھیں کہ سگریٹ چھوڑنا کتنا، جو پان کھاتا ہے اس سے پوچھیں. مجھے کوئی بندہ ملا، میں نے کہا کہ ناشتہ، وہ کہتا نہیں جی میں تو پہلے صبح اٹھ کے چائے پیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا روٹین ہے. تو جنہوں نے جہاد کرنا ہو وہ اب غزہ میں ان کے روٹین پورے ہوتے ہیں. یہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ جو ہوا ہے جہاں کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. وہ پیچھے ہم نے مضمون پڑھا تھا، وہ جو میں نے خلاصے میں چھوڑ دیا تھا حلال اور حرام کے حوالے سے، تو وہاں وہ کنسیشن بھی دیا گیا تھا کہ اگر اضطراری کیفیت ہو تو پھر جو مل جائے کھا سکتے ہو اپنی اس اضطراری کیفیت میں. تو یہ جو ہے نا وہ یہ روزے جو ہیں یہ آپ کی عادات جو ہیں ان کو سیٹ کرتے ہیں نا. تو یہ اصل کے اندر جو ہے، اور پھر اس کو ایک مستقل مضمون کے طور مطلب عمل ہے، عمل بھی ہے، اور قرآن میں ایک مضمون بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس کا خصوصی حاصل. اور اس وقت موقع کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جہاد سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہجرت کے فوراً بعد روزہ، اور پھر پورا وہ مہینے کے روزے جو ہے وہ آ گئے، اور پھر اب ہمیشہ کے لیے روزے رکھا دیے گئے. جنہوں نے جنگ لڑنی تو سب کو چاہیے، لیکن بعض اوقات ضرورت ہی نہیں ہوتی سب کے لڑنے کی نا. اب آج کل دور آ گیا فوجوں کا، تو وہ جو تقوی والی بات ہے وہ تو سب کی ضرورت ہے نا. وہ تو سب کی ضرورت ہے، اور وہ عمومی ہے، یہ خصوصی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ مقصد کیا ہے اس جہاد کا؟ اللہ کی کبریائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ. وہی ہے جسے پیچھے شہادت الناس کہا گیا. اگر وہ شہادت لوگوں پر قائم ہوگی اور لوگ متاثر ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا حاصل کیا ہے؟ غلبہ دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کے طور پر گئے ہیں دنیا سے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، ایک ہے اللہ اکبر، میں نے بھی کہہ دیا، ابھی نماز پڑھی ہے اس میں بھی ہم کر رہے تھے، اذان دینے والا بھی کہہ رہا ہے، اور مکے میں بھی مسلمان اللہ اکبر کہہ لیتے تھے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی بڑا ہے تو اس کا بڑا ہونا جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا. آپ کے گھر میں جو بڑا ہے
تو اس کا بڑا ہونا کیسے نظر آتا ہے؟ سب اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ بڑائی کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے جی ذوالفقار بھائی؟ اس کی چلتی ہے، اس کی بات چلتی ہے، اس کا فیصلہ مانا جاتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے نا۔ یا ویسے ہی آپ سمجھیں کہ عمر کے حساب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے نا وہ جو کہا یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا تو وہ وقت تھا کہ افلاق کی وسعتوں میں تکبیر مسلسل، تکبیر ہے بڑائی، مسلسل مسلمان جو ہے وہ جہاد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یا پھر یہ ہے کہ نمازیں پڑھو، سجدے کرو، انہی کے اندر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھو کہ سارا کام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، وہ جو تکبیر مسلسل والا عمل ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، وہ مسلک، یہ ہمارے کہتا ہے جی میرا مسلک تیرا مسلک، کہتا وہ مسلک جو ہے نا وہ ان کا تھا جنہیں خود آگاہی تھی، اپنے آپ کو پہچانتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے لیے قربانی ہے، ہم اللہ کی بڑائی کے لیے زندہ ہیں۔ وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، یعنی اللہ کی محبت میں وہ مست سرشار تھے، تو وہ کرتے تھے افلاق کی وسطوں میں ایسی تکبیریں، ٹھیک ہے، ایسے نعرے وہ مارتے تھے۔ یہ مسلک ملا و نباتات و جمادات، یہ مسلک جو اب بن گیا ہے کہ جی بس نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یا اذان میں کہہ لیا، نماز میں کہہ لیا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اور یا کسی کی بات سن کے کہہ دیا اللہ اکبر، تو یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ مسلک و ملا نباتات و جمادات۔ ایک تو اس نے کہا کہ یہ ملا، دوسرا نباتات پودے، درخت پودے، جمادات جمیاں ہوئیاں چیزاں، ٹھوس چیزاں، کوئی پہاڑ ہے، کوئی جو بھی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے نا، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تو وہ یہ علامہ اقبال یہ بتاتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم نے خود آگاہی ہے، تو پھر تمہاری تکبیر تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے کبر و تکبیرہ، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ آیت تو زبانی یاد کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے جی دوسرا حاصل روزے کا، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں یہ نہ سمجھا کہ روزے رکھ لیے تو بس صبر کام ہو گیا، باقی آپ کو اصل
اسلحہ بھی لے کر لڑنا پڑے گا. وہ بھی آیا نا سورہ انفال میں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. یہ تمہاری شخصیت کی تعمیر کے لیے یہ یہاں روزہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تمہاری سیرت میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے اس کو انجام دینے کے قابل ہو سکو، تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکے. تو یہ دو حاصل میں نے آپ کو بتایا نہیں ہیں، حاصل عمومی اور حاصل خصوصی. حاصل عمومی کیا ہے؟ تقوی ہے. اور حاصل خصوصی کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی، بڑائی، اللہ کے دین کا غلبہ. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ پیچھے جو تمہیں ہدایت دی ہے نا، اس کے مطابق تم اپنی ذمہ داریاں انجام دے کر اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے، صحیح عبد قرار پاؤ، شکر کرنے والے بندے جو ہے وہ قرار پاؤ. اور یہی اس کی دی گئی ہدایت کا جو صحیح شکر ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہی ادا ہوگا کہ تم اس کی، اگر تو تم اس میں نہیں آتے، بچے ہیں تو وہ اور بات ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اگر تم یا زیادہ بوڑھے گئے ہیں تو، لیکن اگر تم اس لیول پر ہو تو پھر تمہیں عملاً بھی جہاد کرنا چاہیے. اللہ یہ کہ وہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت ایسا بھی ہوتا تھا، سب کو نہیں بھیجتے تھے، تھوڑے سے لوگوں کو بھیج دیتے تھے. ضرورت ہی تھوڑوں کی ہوتی تھی تو پھر تھوڑے ہی چاہتے تھے. اب آگے آ جائیں جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، اذا سالک عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فانی قریب تو آپ ان سے یہ کہیں کہ میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں یا قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی دعا کو. جس وقت وہ دعا کرے، جس وقت وہ مجھے پکارے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں، قبول کر. جواب وہ نہیں جو پنجابی میں کہتا ہے جی میں تو انہوں جواب ہی دے دیتا ہے وہ جواب نہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ رسپانس دیتا ہوں اس کو. اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے یا مجھے آواز دی ہے تو میں اسے آگے سے رسپانس دیتا ہوں، اچھا رسپانس دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی مجھے رسپانس دیں، وہ بھی مجھے جواب دیں. یعنی میں جب ان کو جواب دیتا ہوں ان کی پکار کا، تو جب میں نے انہیں کچھ کہا ہے تو وہ بھی اس کا اسی طرح جواب دیں، ٹھیک ہے. یعنی اسے مانیں، اس پر عمل کر کے مجھے جواب دیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر بھروسہ رکھیں، میرے اوپر ایمان رکھیں، میرے اوپر اعتماد کریں، میرے اوپر یقین رکھیں، ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا. یہ اب جو ہے نا وہ اجازت دے دی کہ رات کو روزہ کھلا ہوا ہے نا، تو اصل میں وہ مدینے کی بات ہے. مدینے میں پہلے ایک قوم روزے رکھتی تھی، وہ کون تھی؟ یہودی. تو پھر وہ اثرات تو پڑ جاتے ہیں نا کہ ان کے ہاں شاید ایسے تھا کہ پھر رات کو بھی وہ پرہیز کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بندہ پوچھنے سے بھی ہچکچاتا ہے، ٹھیک ہے.
تو مسئلہ تو کسی نے نہیں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اپنے طور پر بعض لوگ جو تھے نا محتاط رہتے تھے، لیکن پھر ایسا ہو گیا کہ وہ کوئی محتاط رہنے والا جو تھا اس سے بے احتیاطی بھی ہو گئی، تو جب بے احتیاطی ہوگی تو اب اسے پریشانی بھی ہوئی۔ دیکھیں یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ تقویٰ پیدا ہوا نا، تو اب ہو گیا۔ تو پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حلال ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ اب یہ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے نا وہ اپنے طور پر تو یہ سمجھتے تھے کہ رات کو بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے روزے کے، مطلب مسئلہ نہیں ابھی کسی نے بتایا، لیکن اپنے طور پر یہ سمجھا کہ رات کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ پھر اسی میں کچھ چلے بھی جاتے تھے، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ نہیں جانا چاہیے، پھر کیا کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو اب یہ تو پھر کام غلط ہو گیا کہ جب تم سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پھر تم نے کیا کیوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، کہ اپنے آپ میں سمجھتے بھی تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی ایک نے کیا، دو نے کیا، وہ انہوں نے آ کر بات بھی کر لی ہوگی، لیکن بتایا کہ جب تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے روکا گیا ہے، تم نے اپنی طرف سے فرض کر لیا نا، تو پھر کیوں کیا؟ یہ تو خیانت ہے اپنے آپ سے۔ فرمایا عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تمہارے اوپر نظر عنایت کر دی ہے، معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، وعفا عنکم، تم سے درگزر کیا، ٹھیک ہے۔ فالآن باشروہن، اب کر لیا کرو مباشرت ان سے، یعنی اب یہ لازمی فرض نہیں ہے، مطلب اجازت ہے، ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اس سے پھر پتہ چلتا ہے نا کہ یہ حکم ہے یا اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اجازت ہے، آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر لازمی تو نہیں ہے نا، پھر حکم ہو گیا تو پھر تو جانا ہی پائے گا۔ فالآن باشروہن، اب ان سے مباشرت کر لیا کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے اس ملاب میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے، سکون لکھ دیا ہے یا اولاد لکھ دی ہے، جو کچھ بھی ہے تم حاصل کر لیا کرو، مطلب وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے پیتے رہو، حتیٰ یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ وہ صبح کی دھاری جو ہے سفید اور علیحدہ ہو جائے، واضح ہو جائے سیاہ دھاری سے فجر کے وقت۔ اب وہ ہمیں تو گھڑیاں آ گئی ہیں، پر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن پہلے لوگ جو ہے نا وہ یعنی ایک ہے رات اور ایک ہے پیچھے دن آ رہا، تو مطلب وہ اس میں سے فرق کر لیتے تھے کہ یہاں سے اب یہ سورج کی روشنی نکل رہی ہے، پیچھے آگے وہ رات ہے، سیاہ رات، اور وہ سورج کی جو سمجھ لیں کہ وہ سورج یہ نہیں کہ نکلے گا، نہیں، وہ بس ہلکا پھلکا اندازہ، وہ عام نہیں پتہ چلتا عام لوگوں کو، تو وہ واضح ہو جائے اس وقت، پھر ایسے ہی دیکھ کر روزہ بند کرتے تھے، کھولتے تھے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کیا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور مباشرت نہ کیا کرو اپنی بیویوں کے ساتھ جب تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟
کبھی کسی نے مسجد میں بھی کیا ہے تو پھر کیا سمجھے آپ؟ جی نہیں، گھر تو جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، گھر جا کے نہ کر لیا کرو، سمجھے نا؟ یعنی اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے منع کر دیا گیا۔ اس میں وہ مسئلہ بھی آ گیا نا کہ ہمارے ہاں تو پھر وہ بڑی سخت پابندی ہے کہ جس نے اعتکاف بیٹھ گیا وہ گھر جا نہیں سکتا، تو اس میں سہولتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو روٹی دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ گھر سے روٹی کھا کے آ سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ روٹی کھان گیا کسی اور کام نہ لگ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات، یا کوئی اور اس طرح کا آپ کے گھر سبزی دینے والا کوئی نہیں ہے تو آپ سبزی وغیرہ دے سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے عرب کے اندر جو ہے وہ یہ تک دیکھا ہے، وہ ڈیوٹی بھی کرے آتے تھے۔ وہ میں نے کہا یہاں کوئی اچھا، ایک تو ہمارے وہ چادریں لگا کر پورا پردہ کرتے ہیں نا، یہ نہیں وہاں رواج بالکل، یہ یہاں ہی ہے۔ تو عام بندے کا پتہ نہیں لگتا کون اعتکاف بیٹھا کون نہیں بیٹھا۔ تو میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا، کیونکہ وہاں رمضان میں لگی ہوئی نہیں تھی چادریں، تو میں نے کسی سے کہا تو یار یہ اتنے کوئی اعتکاف ہی نہیں بہندا۔ انہوں نے کہا آ جڑا وردی چ بیٹھا رہندا یہ اعتکاف ہی بیٹھا ہے نا، یعنی ایتھوں چلا جاندہ تو پھر آ جاندہ، ڈیوٹی کر کے سیدھا مسجد آیا، گھر نہیں جاندہ۔ تو بس وہ اس طرح جو ہے نا، وہ بہرحال وہ پھر تھوڑی تھوڑی کئی جگہ پہ سختی ہے، کئی جگہ پہ نرمی ہوتی ہے، تو اس طرح کی بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں وہ بیویاں وہاں مسجد میں آ جاتی ہوں گی، نہیں، تم مسجد گھر چلے جاتے ہو نا بھائی، بیویاں آتی بھی ہوں تو آتی ہوں، لیکن یہ بات کا مطلب یہ ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اچھا، یہ ہے تاکید، اصل کیا ہے؟ ان کو توڑو نہیں، تو اوپر جاؤ گے تو توڑو گے نا، تو یہ کہا قریب ہی نہ جاؤ، تھوڑا ہٹ کے رہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ تھوڑا ہٹ کے رہنے میں پھر یہ ہے کہ گھر ہی نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اصل بات ہے فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ کہ ٹوٹنے کا اندیشہ بن جائے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آیات اللہ بیان کر رہا ہے، یہ کس لیے بیان کر رہا ہے؟ بچانے کے لیے، بچیں، سمجھیں گے تو بچیں گے نا۔ تو احتساب کے لیے پھر وہ قیام پیچھے ہم نے پڑھ لیا، سمجھ آ گئی ہے تو اب بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھایا کرو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دوسروں کا مال نہ کھایا کرو ناجائز، ناحق۔ اگلی بات بڑی اہم آ رہی ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ایسا کرو کہ ان اموال کو، اموال کا مطلب کیا ہے؟ مالوں کو کس کو پہنچاؤ؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کسے کہتے ہیں ملک صاحب؟ اصل مالک، حکمران، حکام کہتے نہیں، حکام بالا، یعنی نہ مال حکمرانوں کو پہنچاؤ، کس مقصد کے لیے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم میں سے ایک فریق دوسروں کا مال کھائے، دوسروں کا حق کھائے، بالاسم، گناہ سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، لیکن تم حکمران کو پیسے کھلا کے کیا کر رہے ہو؟ وہ حق کھا رہے ہو، پٹواری کو پیسے دے کے، ہاں،
اچھا، میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، یہ ہے قرآن کی حقانیت. یہ کب نازل ہو رہی ہے؟ پھر میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. کب نازل ہو رہے ہیں احکام؟ بدر سے پہلے، ہجرت کے بعد. یعنی پہلی جنگ بھی نہیں ہوئی تو حکام کہاں ہیں جن کو رشوت دینی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ جیسے جو روکا جا رہا ہے کہ نہ یہ حکام کو دیا کرو مال تاکہ تم کسی تیسری پارٹی، کسی تیسرے کا مال کھاؤ. حکام سے مل کر، حکمران سے مل کر، پٹواری سے مل کر، گرداور سے مل کر، تحصیلدار سے مل کر، تھانے دار سے مل کر جو ہے نا وہ نہ کھاؤ. تو یہ حکام کہاں ہیں؟ اللہ کو نہیں. ٹریننگ تو ہے. اللہ مطلب سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ایک چیز ہے ہی نہیں اس وقت. اچھا چلیں، آپ زیادہ سے زیادہ کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، تو اس وقت ان حکمرانوں کو کوئی دیتا ہوگا یا کوئی سوچتا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے درجے کے حکمران تو نہیں تھے جو آپ کے پٹواری ہیں، گرداور ہیں، یہاں تک کے حکمران. وہ تو بس بات تھی. اور وہاں بھی لوگوں کی مرضی تو ہوتی تھی، جہاد پہ نہیں جاتے تھے. ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. یہ اللہ کو پتا ہے کہ جس رستے پر ان کو میں نے لگایا، یہ شہادت علی الناس کا فریضہ، یہ اللہ کے دین کی کبریائی کا کام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حکمرانی قائم ہوگی. تو وہ حکمرانی جو ہے آہستہ آہستہ وہ ایک جیسی تو نہیں رہے گی نا. پھر کوئی وقت آ جائے گا کہ وہاں حکمران وہ بھی آ جائیں گے، وہ حکام بھی آ جائیں گے، اور اس طرح کے عوام بھی آگے پیدا ہو جائیں گے جو حکمرانوں کو پیسے دے کے سرکاری مال، سرکاری رقبے کے اوپر قبضہ کر لیں گے. کوئی اور جو ہے وہ اس طریقے سے، یا کسی بھائی کا مال کھانا ہے تو اس کے اوپر یا کسی کے اوپر، یعنی حکمرانوں کے ساتھ مل کر کسی تیسرے آدمی کو اس کے حق سے محروم کرنا. اب دیکھیں، یہ ابھی تک تو کوئی حکمرانی کا نقشہ ہی نہیں واضح. لیکن 8 سال کے بعد، بلکہ 7 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. اگر 1 سال بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ہجرت کے 8 سال بعد مکہ فتح ہوا ہے نا، تو یہ آیتیں کم از کم سال بعد نازل ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو پتہ ہے، اور کہ 7 سال بعد یہاں حکمرانی شروع ہو جائے گی، حکمران آ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے چلتے آج دیکھیں تو آج تو پھر کوئی کام ہی جو ہے وہ نہیں ہوتا بغیر رشوت کے. تو فرمایا کہ نہ ایسا کیا کرو. پہلے فرمایا کہ تم نہ کھایا کرو دوسروں کے مال ناحق، اور پھر فرمایا کہ نہ ایسا کیا کرو کہ حکمرانوں سے مل کر جو ہے وہ دوسروں کے مال کھایا کرو. اپنے مال حکمرانوں کو دے کر، یعنی بطور رشوت دے کر دوسروں کو کا حق کھانے کے لیے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے مالک نے تم کو جو ہے وہ منع کیا ہے. تو چلیں جی، آیت نمبر 188 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، تو بس یہیں اس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں ہم. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.